اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ تمہارے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے حوالے سے تو میں اسے آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی طبیعت کی سختی تھی, انہیں جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے, لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے؟ وہ جو آگ لگا دی ہے نا, وہ تو اس طرح, وہ تو کئی بار بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور بیوی کہتی ہے کہ میں دونوں نبڑ لواں گی, اس کے بعد پوری زندگی ہنسی خوشی وہ رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں طلاق ہو گئی ہے, کچھ ہوا تو نہیں نا. کہا کہ حضرت عمر نے دھمکی لگائی, وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے. ان کے باپ تھے, وہ چچا تھے, تایا تھے, کیا تھے, کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی. حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے, حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے. اور کہتے نہیں دیکھے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں, لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے, چلے یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی. آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا, حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ. ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے, ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جدھر سراطن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی, الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے کہ آندھا تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ تمہارے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے حوالے سے تو میں اسے آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی طبیعت کی سختی تھی, انہیں جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے, لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے؟ وہ جو آگ لگا دی ہے نا, وہ تو اس طرح, وہ تو کئی بار بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور بیوی کہتی ہے کہ میں دونوں نبڑ لواں گی, اس کے بعد پوری زندگی ہنسی خوشی وہ رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں طلاق ہو گئی ہے, کچھ ہوا تو نہیں نا. لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے, اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ, ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا, کہنا ہی ہے نا, جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے, ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا, وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط, روتے ہیں آپ, کتابوں میں لکھا, آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ, یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں, رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا, بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری, وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے, وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے, وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا, جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا, اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہو کہ نیک کو. اب جو یہ سنیں گا جل پر آسرا کے, وہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کرے. اور پھر وہ دن آ گیا جب فاطمہ کو ستایا گیا, بہت ستایا گیا, ایک دن نہیں کئی دن ستایا گیا. ایک دن تو جب مسجد میں خطبہ دیا جا کر اور پھر جھٹلایا گیا تو بہت ستایا گیا. روتی ہوئی بلکتی ہوئی واپس آئیں, اور امیر المومنین گھر میں منتظر تھے. امیر المومنین کے سامنے نیچے مٹی پہ بیٹھ گئیں بی بی, ریت پر بیٹھ کر
फरियाद करके कहती हैं, जब अली अलैहिस्सलाम ने बीबी को रोते हुए देखा तो पूछा कि मुझे लगता है कि आपको हक नहीं दिया गया। तो बीबी फरमाती हैं, ए काश फ़कत इतना ही होता, मुझे हक से महरूम किया गया था। अली मुझे जुटलाया गया है, मुझे जुटलाया गया है। और फिर उसके बाद बीबी ज़हरा ने रोते हुए बिलखते हुए एक जुमला कहा, उस जुमले पे अली 25 साल रोते रहे। वो जुमला क्या था? ए अली, ए काश मैं इससे पहले मर गई होती, ये दिन मुझे ना देखना पड़ता, मैं उम्मत रसूल के हाथों ये दिन ना देखती, ए काश मैं मर गई होती। एक ये दिन था, बड़ा तल्ख दिन था। रसूलुल्लाह को अजियत हुई इस दिन, बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था जो फातिमा को सताएगा उसने मुझे सताया है, जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को नाराज किया है। और फिर इससे ज़्यादा तकलीफ दे दिन वो था कि जब दरवाजे पे आ गए ईंधन लेकर और आकर निदा दी, या अबुल हसन, अबुल हसन बाहर आओ। बीबी दरवाजे के पीछे आकर पूछती हैं, मन अन तुम कौन हो? जानती थी कौन है, लेकिन फिर भी पूछा, मन अन तुम कौन हो? यानी उन्हें बताना चाह रही थी, क्या मेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले हो तुम उसी रसूल के साथी हो, सहाबी हो, जिन्होंने मेरे बारे में आपको बताया था। और फिर जब पूछा मन अन तो उसके बाद पूछती हैं, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पुश्ते दर कौन हूं? किसके दर पर आए हो? पता है, अना फातिमा, अना फातिमा, मैं फातिमा हूं, मैं वही फातिमा हूं कि जब मैं आती थी आपके सामने रसूलुल्लाह उठ के खड़े हो जाया करते थे। मैं वही फातिमा हूं कि रसूलुल्लाह खुतबा देते हुए खुतबा छोड़ देते थे, रसूलुल्लाह इबादत करते हुए इबादत छोड़ देते थे। मैं वही फातिमा हूं, मुझे देखकर उठा लेते थे, मेरे बोसे लेते थे और आपको समझाते थे, ये फातिमा है, इसको मत सताना, इसको सताया तो मुझे सताओगे, मुझे दुख दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुम्हें पता है ये वो दर है, मैं फातिमा हूँ। फातिमा के घर पे आए हो तुम, फातिमा के घर पे आके कभी कोई चिल्लाया नहीं है। यहाँ तो जिब्रील भी अदब किया करता था। यहाँ जब इज़राइल आया कब्ज़े रसूलुल्लाह के लिए तो भी अदब से आया था। आप इस तरह चिल्ला रहे हो, अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ। ये घर फातिमा का है जिस पर रसूलुल्लाह आकर रोज़ाना आयत ततहीर पढ़ा करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ए नबूवत के ख़ानदान वाले आप पर सलाम हो। उस दर पे आके शोर शराबा है। फिर कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो वरना हम आग लगा देंगे। और ये कहकर इंतज़ार नहीं किया कि खुलता है या नहीं। फिर बीबी ने देखा आग के शोले लपक रहे हैं, फातिमा के घर पे धुआं उठ रहा है, मदीना सारा देख रहा है, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, लेकिन कोई आके नहीं मदद को नहीं आता। क्यों? किसने लगाया? क्यों लगा? और फातिमा दरवाजे के पीछे। फिर दरवाज़ा जलने का भी इंतज़ार नहीं किया, ठोकर मार के दरवाज़ा गिरा दिया गया। ठोकर से जब दरवाज़ा गिरा तो पुश्ते दर से आवाज़ आई, इलैया इलैया या फिज़ा, फिज़ा जल्दी आयो, फिज़ा जल्दी पहुँचो, मोहसिन शहीद हो गए, मेरा पहलू ज़ख्मी हो गया। फिज़ा आती हैं, आकर बीबी को उठाती हैं तो बीबी फरमाती हैं, फिज़ा ख़बरदार अली को पता न चले, अली को पता न चले मेरा पहलू ज़ख्मी हो गया। अली पहले ही तन्हा है, अली पहले ही रंजीदा है, अली पहले ही गमदीदा है। अगर अली को पता चल जाए, एक मुदाफ़े थी वो भी ज़ख्मी हो गई, वो भी रंजूर हो गई। अली को नहीं बताना और नहीं बताया। अली को कब पता चला ज़हरा ज़ख्मी है? जब गुस्ल दे रहे थे मौला अली। उस वक्त अली की फरियाद निकली। अस्मा बिनते उमैस पूछती हैं, अली बीवियों के मरने पे शोहर इस तरह नहीं रोते। अली फरमाते, अम्मा जान जो मैं देख रहा हूँ उससे तो जिगर फट जाता है। पूछती हैं, क्या देख रहे हो? कहा, ज़हरा का पहलू ज़ख्मी है। मुझे आज ज़ख्म का पता चला है।
جب جناب سیدہ کو جناب سیدہ سے گزر کے جا گئے اندر مولا علی کو لے کر آئے، وہ کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. ہر مصیبت پڑی جا سکتی ہے لیکن مولا علی کا یہ حالت نہیں بیان کی جا سکتی. ایک طرف عظمت علی کو دیکھو، شیر خدا کو دیکھو، وسیع رسول کو دیکھو، اور دوسری طرف ان کا رویہ دیکھو. بہت تکلیف دہ حالت میں لے کر آئے. بس یہ سن لو، علی کو اتنی تکلیف دہ حالت میں لے کر آئے کہ جب جناب زہرا کے قریب سے علی کو گزارا گیا تو زہرا کو اپنی تکلیف بھول گئی. سیدہ نے اپنے پہلو سے زخمی سے ہاتھ اٹھایا، علی کے دامن پہ ڈال دیا اور پکڑ لیا اور کہنے لگی جب تک زہرا زندہ ہے علی کو نہیں لے کے جا سکتے. ابھی تو فاطمہ زندہ ہے، زخمی ہے، گری ہوئی ہے لیکن ہے تو زندہ ہے. فاطمہ کی موجودگی میں علی کو نہیں لے کے جا سکتے. یہ جو لے کے علی کو جا رہے تھے یہ دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زہرا سے ہاتھ چھڑانا ہے، میں نے علی کو کھینچا اپنی طرف تو زہرا ساتھ کھینچی ہوئی چلی آئی، ہاتھ نہیں چھوٹا. پھر میں سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا. اگر تھوڑی دیر یہ منظر جاری رہا کوفہ میں بغاوت، مدینہ میں بغاوت ہو سکتی ہے. لہٰذا کا میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے دائیں بائیں دیکھا، قنفذ کھڑا ہوا تھا غلام، اس کے کمر بند میں تازیانہ تھا. میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس زور سے زہرا اطہر کے ہاتھ پہ مارا. ہاتھ پہ نیلا نشان بن گیا، ہاتھ چھوٹ گیا. علی کو لے گئے اور زہرا زخمی ہاتھ سے ہاتھ لا کے فرماتی ہیں علی اللہ کے حوالے. علی میں نے اللہ کو سونپ دیا. علی میں اتنا ہی کر سکتی تھی، آپ کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف دروازہ ہی توڑا ہے، دروازے پہ جانا ہی سمجھو یہ ریاست پر بھی حملہ ہے، یہ فوج پر بھی حملہ ہے، یہ ملک کی امنیت پر بھی حملہ ہے. یہ بہت کچھ میسج ہے اس کے اندر حملہ. صحیح. بعض لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دروازے پر اگر لوگ چلے گئے تو کیا ہو گیا. یہ اصل تو میں نے کہا کہ نہ، بسا اوقات دروازے کے نزدیک جانا بھی بڑا جرم ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے کہ انہوں نے حضرت سیدہ کے در کے بارے میں بھی یہی کہا کہ خوب ایک دروازہ ہی تھا، اگر اس دروازے پہ یہ یعنی اول تو مانتے نہیں ہیں کہ یہ کام ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو ایک دروازے کی حد تک تو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے اس کو. تو میں نے کہا نہیں، وہ دروازہ ایسا نہیں تھا. اس دروازے کی طرف تو بری نگاہ کرنا بھی جو بہت بڑا جرم ہے. تو یہ صفائی آپ نہ پیش کریں کہ ایک دروازہ ہی تھا. وہ ایک دروازہ نہیں تھا، وہ ایک سمبل تھا، اس کی اور حیثیت تھی. تو لہٰذا آپ جرم کو کم کرنے کے لیے یہ دلائل نہ دیں کہ ایک دروازہ ہی تھا. یہ دیکھیں کس کا تھا، کون سا تھا، کس جگہ کا دروازہ تھا. تو وہ چونکہ پہلے تاریخی طور پر مثلا ایک دروازہ اس کے اوپر یہ حرکت ہوئی تو آپ اس کو دروازہ کہہ کر آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ دروازہ ہی تھا. تو یہ چیزیں نہ تاریخ میں یہ کام کریں نہ آج یہ کام کریں کہ بعض دروازے نہیں ہوتے، ان کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ اصل تھا، نہ کہ دونوں میں تقدس کا کہ جی ایچ کیو کو وہ حیثیت حاصل ہے جو بی بی کے دروازے کو تھی، نعوذ باللہ کے. ایسا. شکریہ. پھر سوال پوچھا گیا ہے اور یہ مناسبت بھی چل رہی ہے ایام فاطمیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. تو اس ضمن دیکھیں شیعہ امامیہ اسماعیلیہ ہی نہیں بلکہ تمام تشیع اس چیز پر جو ہے وہ کنسنسس رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اہل البیت علیہ السلام پر جو ہے وہ مظالم ڈائے گئے. اس میں سے جو ہے وہ ایک شہادت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہے. تو یہ بالکل طے شدہ چیز ہے تشیع میں. اور پھر چاہے وہ اسماعیلیہ ہو یا اس ناشریہ ہو یا بلکہ اسماعیلیہ کے بھی جتنے آف شوٹ ہو، حتیٰ بوڑھا بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس رکھتے ہیں. چونکہ دائم الاسلام جو ہے سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ کی جو تصنیف ہے تو وہ جو ہیں اس کتاب کو بوڑھی بھی مانتے ہیں. چونکہ ہمارے آئمہ جو ہے وہ وہاں تک ایک ہیں، نظاریہ کے اور مستعلویہ کے. تو سب اس پر جو ہے وہ اسماعیلیہ کے جتنے فرقے ہیں اور حتیٰ جو دوسرے یعنی کہ شیعہ فرقے ہیں اس ناشریہ بھی اس پر بارکیف یقین رکھتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت ہوئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہمارے جو یہ کتاب ہے میں نے جس کا حوالہ دیا قاضی نعمان قدس سرہ کی دائم الاسلام،
تو گویا اسی کتاب میں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے سیدنا قاضی نعمان قدس سیرہ کی، اس میں انہوں نے سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ان پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو لعن طعن ہے نا اس کی ممانعت ہے دین شیعہ امامیہ اسماعیلیہ میں، مکتب امامیہ اسماعیلیہ میں، کہ لعن طعن آپ نہیں کر سکتے بار کیف۔ اسی کو جو ہے وہ امام حاکم بن امر اللہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے فاطمی خلافت کے یعنی کہ ادوار میں جو ہے اس پر نظر ثانی کی تھی اور اس پر باقاعدہ عمل کروایا تھا۔ تو لعن طعن کی ممانعت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تاریخ بیان نہیں کر سکتے یا آپ اپنی کتابوں سے دلائل نہیں دے سکتے۔ وہ تو چونکہ شیعوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، شیعوں کو قتل عام کیا گیا ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیان نہیں کیا ہے۔ لیکن چونکہ جہاں تک تاریخ کی بات ہے، یہ چیز تمام شیعہ فرقوں کے یہاں پر طے ہے، حتیٰ سنیوں میں بھی جو ہے وہ یہ چیز کتابوں میں جو ہے وہ ان کی مل جاتی ہے اہل تسنن میں۔ جہاں تک ہمارے فرامین کی بات ہے تو جو ہماری کتابیں ہیں فرامین کی، ہمارے امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام ہو گئے یا ہم ان سے پہلے ہمارے امام حسن علی شاہ علیہ السلام ہو گئے، ان کے فرامین ہم تک جو پہنچے ہیں اس میں تذکرہ ہے، اور شیخین کے حوالے سے کہ ان کے جو ظلم کے حوالے سے اور ان کے جو مظالم کے بعد سزا کے حوالے سے ان کی، تو وہ موجود ہے ہمارے پاس فرامین میں۔ لیکن جو آگے یعنی کہ لعن طعن کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے یہاں پر اس کی ممانعت ہے، چونکہ آپ خود دیکھیں گے کہ جو اہل کتاب ہے وہ آپ کے نبی کو کیا کچھ سمجھتے ہیں، وہ اچھا نہیں سمجھتے آپ کے نبی کو، لیکن چونکہ وہ پروگریسو ہیں، وہ جو ہے وہ سویلائز قومیں ہیں، پروگریسو لوگ ہیں، تو وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ باہر نکل کے جو ہے وہ لعن طعن شروع کر دیں۔ چونکہ وہ سویلائز قومیں ہیں، پروگریسو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سوسائٹی میں نہیں کرتے لعن طعن وغیرہ۔ باقی جو ہے وہ ان کے عقائد میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شیعہ اسلام میں بھی جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جو ان کے عقائد میں ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا کہ آپ لعن طعن کریں یا آ کر جو ہے وہ آپ، چونکہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر سے رحمت اٹھا لی جائے، تو جب رحمت اٹھا لی جاتی ہے کسی شخص کے اوپر سے تو وہ شخص رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے لعنت کا مطلب۔ تو یہ تو ایک دعائیہ کلمات ہیں جو فقط آپ کی دعا تک ہی منحصر رہنے چاہیے۔ جہاں تک اجتماعیت کا قانون ہے، یعنی کہ آپ معاشرے میں کیا کریں گے، تو معاشرے میں آپ جو ہے وہ اس کو پروان چڑھائیں گے، جو بھی آپ کے لیں کہ عقائد ہے اس کو آپ بیان کریں گے، تحمل کے ساتھ بیان کریں گے، تو لوگ اس تحمل کے ساتھ اس کو سنیں گے بھی۔ جب آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کریں گے، مثال کے طور پر کوئی شخص آ کے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کتاب میں سے لعن طعن کرنا شروع ہو جائے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، تو آپ کے لیے قطعاً جو ہے وہ چیز جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگی، جو آپ مثال بھی دیکھ سکتے ہیں آج کل جو ایک ماحول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جو بھی عقیدہ ہوتا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے ہی ریئل گراؤنڈز میں جو ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ لعن طعن کر کے اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اماموں کے فرامین ہیں، شہادت کے حوالے سے اور ان کے جو ہے وہ سزا کے حوالے سے بھی جو ہمارے اماموں نے فرمایا ہے۔ ہمارے امام حسن علی شاہ علیہ السلام ہو گئے، امام آقا علی شاہ علیہ السلام ہو گئے، جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے جو فرامین کیے ہیں وہ سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے حوالے سے اور اس میں ہونے والے مظالم کے جرم کے حوالے سے ہیں اور اس کی نوعیت کے حوالے سے ہیں کہ ان افراد کے جہنم میں ہونے کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نکلے لعن طعن شروع کر دیں اور جو ہے وہ آپ یہ سارا مسئلہ کریں۔ تو اس کا امام نے جو ہے وہ ممانعت کی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کلام امام مبین میں لعن طعن کرنے کی جو ہے ممانعت کی ہے کہ آپ لعن طعن نہیں کر سکتے، بلکہ انٹلیکچولی دلائل کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جہاں تک یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کچھ کیوں نہیں کیا جب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا دھڑ جلایا گیا، ساری چیزیں ہوئی، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو جو ہے وہ تاکید تھی، آپ کو جو ہے وہ فرمایا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اس ضمن برداشت کرنا ہے۔ تو جو امام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا،
وہ حجت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے. وہ اپنے یعنی کہ نفس کے تحت خواہشات نفس کے تحت جو ہے وہ پیروی نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. اسی حوالے سے دائم الاسلام میں سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ جو روایت لے کر آئے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو آپ علیہ السلام نے وصال سے پہلے، چونکہ آپ علیہ السلام کو شدید زخم تھے جسم مبارک پر، تو آپ علیہ السلام نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے تذکرہ کیا تھا کہ مجھے یہ رنج اور غم ہے کہ مجھے کس طریقے سے میری تدفین ہوگی اور جنازہ ہوگا. تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے تابوت کا جو مشورہ دیا کہ آپ کو جو زخم ہے وہ نظر نہیں آئیں گے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے امام علی علیہ السلام کو اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کو یہ وصیت کی کہ جنازے میں کوئی اور شریک نہ ہو، فقط امام علی علیہ السلام آپ کی تدفین کریں اور جنازے میں شامل ہوں، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے عمرہ، باقی کسی کو بھی جو ہے وہ اس میں آنے کی اجازت نہ ہو. یہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کے جو شدید زخم تھے جسم مبارک پر اور دیگر مسائل کے پیش نظر، اس ہی تناظر میں سیدنا جعفر بن منصور الیمن قدس سرہ انہوں نے سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مظالم جو ان کے اوپر ڈائے گئے، اس پہ جو ہے وہ شیخین کے اس جرم کو قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہوئے فرعونی و شیطانی تشبیہ دی ہے، اور ان کے جو اس حملے کو اور اس در بطول کے اوپر حملے کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی وراثت کے اوپر قابض ہونے کو اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی امامت کو غضب کرنے کے پیش نظر فرعونی و شیطانی تشبیہ دیتے ہوئے ان کے اس جرم کو تعویلاً قرآن سے استدلال کیا ہے. اسی کے پیش نظر امام آقا علی شاہ علیہ الصلوۃ والسلام خان دوم انہوں نے سرمایہ آخرت کے فرمان نمبر 6 میں شیخین ابو بکر و عمر ابن الخطاب ان کے اس جرم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ چونکہ امام علی علیہ السلام کی امامت کو غضب کیا گیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر مظالم ہوئے، اس بنا پر ان کے اوپر عرش عظیم سے لعنت اتری ہے. اور گویا کہ ان کا یہ جو جرم ہے اس کی نوعیت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع نوعیت ہے کہ اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جہنم کو لازمی کر دیا ہے. اور ہمارے امام علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں لعنت کی ممانعت ہے. آپ لعنت نہیں دے سکتے، لیکن آپ تاریخ بیان کر سکتے ہو جو تسنن میں اور تشیع میں جو ہے وہ متفق طور پر جو ہے وہ موجود ہو، یہ آپ کر سکتے ہو. جس نے عرش اولا ہلایا تھا، جس نے بیوی کا دل دکھایا تھا، کچھ تو سوچو ذرا مسلمانوں، کس نے زہرا کا گھر جلایا تھا. سے بیوی نے اپنا منہ پھیرا، سے ناراض اٹھ گئی زہرا، سے بلتے نبی پہ ڈھائے ستم، کون آیا تھا دھمکی